بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 25 اگست منگل کا دن ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 عنوان کھیوڑا کی سیر کی پڑھائی کریں گے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ یہ وطن پاکستان 14 اگست 27 رمضان المبارک کو بنا۔ اللہ نے اسے بے شمار ذخائر سے مالا مال کر رکھا ہے۔ قدرتی خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ نے اسے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ مجھے ایک پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ کھیوڑا نمک کی کان۔ کھیوڑا جہلم کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ یہ کان 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے زمانے میں دریافت ہوئی۔ جب سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں کے پتھروں کو چاٹنے لگے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ پتھر تو نمکین ہے۔ اس کی لمبائی 300 کلومیٹر اور چوڑائی 8 سے 30 کلومیٹر ہے۔ کان کی سیر کے لیے منی ٹرین بھی موجود ہے۔ اس کان میں 1000 کارکن کام کرتے ہیں۔ 3,25,000 ٹن روزانہ یہاں سے نمک نکالا جاتا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 عنوان کھیوڑا کی سیر صفحہ نمبر 19 اور 20 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ، وہ لوگ جو تمام انتظامات کو دیکھتے ہیں ان کو انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ تفریحی، تفریحی یعنی سیر کرنے والی جگہ۔ سلیقے، سلیقے یعنی طریقے۔ دل فریب، دل فریب، جو چیز دل کو اچھی لگے اسے دل فریب کہا جاتا ہے۔ معلومات، معلومات۔ آئیے اب اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ آج بچے بہت خوش تھے کیونکہ استاد صاحب نے انہیں ایک تفریحی سفر پر جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ تفریح، خوشخبری، خط کشید کریں۔ خوشخبری کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر۔ بچوں کو گھر والوں سے اجازت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اجازت، ہدایت، خط کشید کریں۔ اگلے دن بہت سے بچوں نے والدین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اسکول انتظامیہ کے پاس اپنے نام لکھوائے۔ اسکول انتظامیہ، خط کشید کریں۔ والدین، خط کشید کریں۔ پھر جانے کے دن کا بے تابی سے انتظار ہونے لگا۔ بے تابی، خط کشید کریں، اس کا مطلب ہے بے قراری۔ ہفتے کا دن تھا۔ مقررہ وقت یعنی 7 بجے تفریحی سفر پر جانے والے سارے بچے اسکول پہنچ گئے۔ ہفتے، مقررہ، تفریحی سفر، خط کشید کریں۔ روانگی سے قبل اساتذہ نے بچوں کو ہدایات دیں۔ روانگی، اساتذہ، ہدایات، ہدایت کی جمع ہدایات، خط کشید کریں۔ پھر سلیقے سے سیٹوں پر بٹھایا۔ سلیقے یعنی طریقے، سیٹوں، خط کشید کریں۔ سر ندیم نے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھائی۔ اسکول کی وردی پہنے ہوئے سب بچے بہت پرجوش تھے۔ وردی، بچے، خط کشید کریں۔ تمام بچوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں۔ اشیاء، خط کشید کریں۔ اشیاء کا مطلب ہوتا ہے چیزیں۔ بس مناسب رفتار سے منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ مناسب، خط کشید کریں۔ منزل، خط کشید کریں۔ شہر سے نکلنے کے بعد سڑک کے ارد گرد ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک ارد گرد ہرے بھرے کھیتوں، خط کشید کریں۔ بچے ان مناظر سے
بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مناظر، منظر کی جمع مناظر، خط کشید کریں۔ لطف اندوز، خط کشید کریں، یعنی مزہ آ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر نظر پڑتے ہی بچوں کا جوش مزید بڑھ گیا۔ جوش مزید بڑھ گیا، خط کشید کریں۔ بس بل کھاتے ہوئے راستوں پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بل کھاتے، خط کشید کریں، رواں دواں، خط کشید کریں۔ چند گھنٹوں بعد بس کھیوڑا میں نمک کی کان کے سامنے کھڑی تھی۔ بچے بس سے نیچے اترے۔ وہ بالکل تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ تازہ دم، خط کشید کریں۔ سر ندیم کان میں داخلے کے لیے ٹکٹیں لے آئے۔ ٹکٹیں، خط کشید کریں۔ کان کی سیر کے لیے منی ٹرین بھی موجود تھی، لیکن بچوں نے پیدل سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیدل سیر، خط کشید کریں۔ کان میں داخل ہونے سے قبل سر ندیم نے بچوں کو کان کے متعلق معلومات دیں۔ معلومات، خط کشید کریں، اور انہیں بتایا کہ بچوں، یہ کان دنیا میں قدرتی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کی لمبائی 300 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 8 سے 30 کلومیٹر تک ہے۔ تاریک کان کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تاریک، خط کشید کریں، اس کا مطلب ہے اندھیری۔ ٹیوب لائٹیں، ٹیوب لائٹیں، خط کشید کریں۔ دیواروں کے مختلف حصوں میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کا نمک نظر آتا تھا۔ کان کے اندر بہت سے پانی کے تالاب تھے۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی تھی، جس کی اینٹوں کو بلبوں کے ذریعے سے روشن کیا گیا۔ اینٹوں، بلبوں، خط کشید کریں، ہے۔ یہ مسجد ایک دل فریب منظر پیش کرتی ہے۔ دل فریب، خط کشید کریں۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آرائشی، یعنی سجاوٹی۔ منور، روشن۔ تازہ دم، چست توانا۔ قرینے سے رکھنا، ترتیب سے رکھنا۔ رواں دواں، بھاگتا ہوا، تیزی سے چلتا ہوا۔ سلیقے، طریقے، قبل، پہلے۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تفریحی۔ مری ایک تفریحی مقام ہے۔ دل فریب، یعنی دل کو بھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا۔ مری کے مناظر دل فریب ہیں۔ لطف اندوز، یعنی مزہ آنا، بچے سیر کر کے لطف اندوز ہوئے۔ ذخیرہ، کھیوڑا میں نمک کا بڑا ذخیرہ ہے۔ نمونہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوۂ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، سر ندیم نے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی؟ جواب، سر ندیم نے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھائی۔ سوال نمبر 2، کھیوڑا میں نمک کی کان کب دریافت ہوئی؟ جواب، کھیوڑا میں نمک کی کان 326 قبل مسیح میں دریافت ہوئی۔ کھیوڑا میں نمک کی کان 326 قبل مسیح میں دریافت ہوئی۔ سوال نمبر 3، کان کے اندر دیواروں میں نمک کن رنگوں کا نظر آتا ہے؟
जवाब, कान के अंदर नमक सुर्ख, स्याह और सफ़ेद रंग का नज़र आता है। अब हमारी डायरी का वक्त हो चुका है। हमारी आज की डायरी है, सबक ख्योड़ा की सैर की पढ़ाई करें। सबक ख्योड़ा की सैर के अल्फाज मानी, जुमले, सवालात के जवाबात याद करें और छुट्टियों के काम के रजिस्टर पर लिखें। ये तमाम काम आपके रजिस्टर के सफ़ा नंबर 12 और 13 पर मौजूद है। अब आपके लिए एक अहम पैगाम है, ये क्लाउड कैंपस पेरेंट्स है, इसको डाउनलोड करें। इस पे आपको तमाम अहम मालूमात मिलेंगी। ये स्कूल का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है, ये यूट्यूब की वेबसाइट है, इस पे आपको अपनी तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी। किसी भी मसले की सूरत में आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।